وہ خالق ہو، وہ مالک ہو، وہ علم رکھنے والا ہو، وہ قادر ہو، لیکن ان سب صفات کو اگر سمیٹ دیا جائے تو وہ ایک چیز بنتی ہے اور اس کا نام ہے صمد ہونا۔ اس کا نام صمد ہونا۔ ابھی اس کا معنی کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس ہوں گے۔ یہ صمد، اس کا معنی کیا ہے، کہاں پڑھا جاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو آپ سورہ توحید کے اندر پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ وہ تو جانتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز میں پڑھتا اس کو جا کے کیا پتا کہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، تو ان کے لیے ہے۔ بارہ میں کہا کیا تھا کہ کوئی جب نماز پڑھنے والے تو مومن بارہ ہوتے ہی ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ صفت صمد، صمد کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے سورہ توحید کے اندر حکم خداوندی یہ ہوتا ہے قل هو اللہ احد۔ وہی کل بھی عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا، اور وہی ہے کہ قل، اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کہہ دیجیے کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور لفظ ایک یہاں پر ایک جملے کی بارے میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ پہلا لفظ توحید کا بیان ہو رہی ہے تو پہلا لفظ اللہ آ رہا ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، یعنی جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو کہیں پر یہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا الرحمن جل جلالہ، یہ نہیں، جب بھی نظر آئے گا اللہ جل جلالہ نظر آئے گا تو یہ اس میں جلالی ہے اللہ کا، تو لہذا یہ اس میں اعظم بھی کہلاتا ہے۔ اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے کب کہ جب علی بن ابراہیم نامی شخص نے آ کر پیغمبر سے یہ پوچھا کہ آپ اپنے رب کا تعارف کروائیے، آپ کے رب کا تعارف کیا ہے؟ جیسے کوئی بھی ذات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو پہچانوائیے یہ کون سی ذات ہے، یہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، آفیسر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو پہچانوائیے کہ یہ کیا ہے۔ تو اللہ کا تعارف جب پوچھا پیغمبر سے تو اللہ نے کیا، اللہ کا تعارف پیغمبر نے حکم خدا سے کروایا، لیکن کیسے کروایا؟ اللہ نے یہ حکم دیا قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اور اللہ، اللہ کا اس میں جلالی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ احد، اللہ احد ہے۔ اور پھر توجہ عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، کل والی گفتگو میں میں اسے استفادہ بھی کروں گا کہ یہاں پر لفظ احد استعمال ہوا ہے، واحد نہیں۔ احد کا لفظ ہے، واحد کا لفظ استعمال نہیں ہوا، جبکہ ظاہری طور پر اردو زبان کے اندر دونوں کا معنی ایک ہی کیا جاتا ہے۔ واحد کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے۔ احد اور پھر واحد میں فرق کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا، میرے گھر کی انداز ٹھیک ہے، میں کم سکون کو اوپر رہے، آپ کو بھی پتہ تقریب میں لگا ہے، آرام سے پڑھتا رہے وہ بھی چلے جائیں گے، صحیح ہے نا، یہی انداز ٹھیک ہے۔ تو عزیزان محترم احد میں اور واحد میں فرق کیا ہے؟ آپ جو سو رہا ہے میں اس کو جگاؤں گا بھی نہیں، میں نے کہا کہ مجلس میں آپ کی ذمہ داری سے دیکھ رہا ہوں میں، آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ والا سلام رکھے، ایک جی جی جلدی سے سلوات پڑھ دیں۔ عزیزان محترم واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، واحد بھی اور احد بھی۔ احد اور واحد میں فرق یہ ہے کہ واحد گنتی کا وہ عدد ہے جس کے بعد 2 3 4 کا عدد استعمال کیا جاتا ہے، جیسے عربی میں کہا جائے واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ سبع ثمانیہ، یعنی اس کے بعد گنتی چلتی ہے۔ لیکن احد عربی کا وہ واحد لفظ ہے، لیکن احد عربی کا وہ واحد لفظ ہے جس کے بعد اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ احد کا معنی ہے ایک ایسا، فقط ایک ایسا کہ کوئی جس کا دوسرا نہ ہو، جس کا دوسرا ہو جائے وہ واحد کہلاتا ہے،
اور جس کا دوسرا کوئی نہ ہو وہ احد کہلاتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے بھی بتایا، ہو سکا تو کل میں بھول لوں گا اس بات کو، امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پہچانو جیسے اللہ احد ہے اسی طرح سے پہچانو کائنات میں امام بھی احد ہوتا ہے۔ اللہ بھی احد ہے، امام بھی احد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ نمائندہ احد کا ہوتا ہے، جب وہ نمائندہ احد کا ہے تو وہ خود بھی احد ہوگا، ورنہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام بھی کائنات میں ایک ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم کیونکہ نمائندہ احد کا ہے، اگر کسی زمانے کے اندر، تو پھر بعض دفعہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو ہمیں تو تین تین چار چار امام ایک زمانے میں نظر آ رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں احد۔ امام بھائیو احد ہی ہوتا ہے۔ جب علی علیہ السلام تھے تو علی امام تھے، اور توجہ فرمائیں گے، علی علیہ السلام امام تھے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ان کے پیچھے ان کے اوپر اطاعت واجب تھی، کن کے اوپر؟ امام حسن علیہ السلام پر بھی اور امام حسین علیہ السلام پر بھی۔ یعنی امام ایک تھے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، کہ 10 سال تک امامت امام حسن میں رہے ہیں، یعنی 40 سال، یعنی 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک امام حسن علیہ السلام کی امامت میں رہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام خود بھی امام تھے۔ لیکن جو کہ احد کے عنوان کے تحت ایک ہی امام ہوتا ہے، باقی سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ ہے کہ بہرحال احد۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بس یہی ہمارا ابھی موضوع گفتگو ہے، کچھ آگے کر کے بس اسی پر بات کو روک دوں گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، یہ مرکب ہے، ظاہری طور پر 3 لفظ نظر آتے ہیں، لیکن الف لام کو ساتھ شمار کیا جائے تو یہ 5 لفظ بن جاتے ہیں۔ الصمد یعنی الف لام صاد میم دال، یہ ان سے مرکب ہے یہ لفظ۔ صمد کے لغت کے اندر مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے قصد، ارادہ، ارادہ اور قصد، یہ ہے معنی صمد کا ایک معنی کیا ہے۔ اور عزیزان محترم حج کا بھی یہی معنی ہے۔ جب کوئی حج کو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ قصد کر رہا ہے، قصد کا نام ہی کیا ہے کہ رکھا گیا ہے حج۔ یہاں پر صمد کا معنی بھی لغات والوں نے یہ رکھا ہے کہ قصد اور ارادہ، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ کیوں ہے صمد، کیوں کہا جاتا ہے؟ بس توجہ فرمائیں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس ذات سے اس کے بندے دعا طلب کرتے ہیں، دعا کا ارادہ کرتے ہیں، دعا کا قصد کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں اس سے مانگتے ہیں۔ تو جس سے حاجتوں کو مانگا جائے، جو حاجتوں کو پورا کرے، اسے صمد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی۔ اب دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کا ایک معنی اور ہے، اور وہ بہت ہی اہم معنی ہے۔ صمد کا معنی ہے، عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو اندر سے پر ہو، جو چیز اندر سے، وہ ظرف، وہ کوئی بھی شے جو اندر سے پر ہو، جس کے اندر خلا نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے صمد۔ یعنی جیسے اگر کوئی برتن جس کے اندر اگر آپ دودھ ڈالیں، پانی ڈالیں یا کوئی چیز ڈالیں، اگر وہ فل اور کناروں تک چھلک جائے تو اسے کہا جاتا ہے صمد۔ یعنی جو چیز خالی نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صمد۔ ماشاءاللہ، اسی بات میں شامل ہو گئے آپ بھی۔ صمد کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں اس کی کیا نسبت ہے؟ جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی شے
جو اندر سے خالی نہ ہو اسے سمجھ کہا جاتا ہے. اور یہ معنی فقط اور فقط لغت والوں نے نہیں کیا بلکہ معصومین علیہ السلام نے بھی امام باقر علیہ السلام پر امام باقر علیہ السلام نے بھی اس کا معنی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ سماعت وہ ذات یا وہ شے جو اندر سے پر ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی خلا نہ ہو. تو عزیزان محترم یہاں پر جو اس سورہ توحید کے اندر استعمال ہوا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، یعنی اس کے بعد کیا ہے کہ وہ صمد ہے. یعنی کیا کہ وہ ذات ہر لحاظ سے پر ہے، ہر لحاظ سے پر ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. جس کو جو بھی چاہیے وہ سب کچھ اس میں ہے. اب اس وجہ سے اللہ کی ذات کو صمد کہا گیا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ کی ذات صمد ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر خلقت کی ضرورت پیش آئے تو اس میں خلقت کا عنصر موجود ہے. اگر اس کے اندر مالکیت کو مد نظر رکھا جائے تو مالکیت ہے. اس کے اندر اگر علم کی ضرورت کو محسوس کیا جائے تو اس کے اندر علم ہے. اگر اس کے اندر قدرت کو محسوس کیا جائے تو قدرت موجود ہے. اس کے اندر اگر علم کو تلاش کیا جائے تو وہ حلیم ہے. یعنی جو کوئی بھی کمال آپ تصور کر سکتے ہیں وہ اس ذات کے اندر بطور عدم موجود ہوتا ہے. لہذا اس وجہ سے تمام وہ شرائط کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی یا اس کے علاوہ ہو سکتی ہیں، ان سب صفات کو اگر سمیٹ دیا جائے تو اللہ کی اس ایک صفت کے اندر آتے سمٹ جاتی ہے. اور وہ صفت کیا ہے؟ صمد ہونا. صمدیت ہے اللہ کی ذات میں، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اب اپنے موضوع کے ساتھ اس کو متصل کروں تو وہ یوں ہے کہ جو ذات اپنی ذات میں توجہ کریں، جو ذات اپنی ذات میں کسی کی محتاج نہ ہو وہی تو حق ولایت رکھتی ہے. اسی کو حق ولایت حاصل ہے کہ وہی ولی بن سکتی ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کا نقص نہ ہو. اگر کسی کے اندر کوئی نقص ہو تو وہ نہیں بن سکتی. جیسے علم ہی کو مراد لے لیجیے کہ اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ اس نے میٹرک کیا ہے، آپ نے سوچ کر بتایا کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسے والا آ جائے کیا وہ پڑھا دے گا؟ علم تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے. علم ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں، لیکن مکمل نہیں ہے. لیکن یہ صمد ہونا اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ نے یہ حکم دیا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر ہو. اللہ اکبر. تم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر ہو. هو الغنی الحمید، اور وہ ذات ایسی ذات ہے جو غنی مطلق ہے، جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی ہے. تو تم سب کے سب اس کے محتاج ہو. تم سب کے سب اس کے محتاج ہو. اور وہ اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے، اور بس جو غنی ہے وہی قادر مطلق بھی ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے. بس وہی ولایت مطلقہ رکھتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط ایک ذات ہے جو ولایت کبریٰ رکھتی ہے. کیا ہے؟ فقط ایک ذات ہے، فقط ایک ذات ہے. میں اس بات پر زور دے رہا ہوں تاکہ میں اس کے بعد جو بات کہہ سکوں وہ پہنچا سکوں کہ فقط ایک ذات ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو صاحبان ایمان ہے. جو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، اللہ ولی الذین آمنوا،
یخرج من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اور ایسا ولی ہے جو مومنین کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا اللہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے جو مومنین پر ولی ہے، اور ولی ایسا ہے کہ جو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کا کیا ہے؟ ولی ان کا طاغوت ہے۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کا ولی طاغوت ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یخرج من النور الی الظلمات، وہ کام یہ کرتا ہے کہ جو نور میں ہوتا ہے اس کو ظلمت میں لے جاتا ہے۔ ولایت وہ بھی رکھتا ہے، طاغوت بھی ولایت رکھتا ہے، اللہ بھی ولایت رکھتا ہے، لیکن دونوں کی ولایت میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے جو اللہ، اچھا میں طاغوت کا بھی معنی کروں گا کیونکہ یہ لفظ ہم نے بہت سنا ہے، طاغوتی طاقتیں، سامراجی قوتیں، آج کل نعرے بہت لگتے ہیں نا، لیکن اس سے پوچھا جائے یہ جو طاغوتی طاقت ہوتی کیا ہے، بجائے کچھ پتہ نہیں، نعرہ لگانا جانتے ہیں بس وہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طاغوت کسے کہا ہے؟ یہ طاغوت اور طاغوت، نہ طاغوت نہیں، طاغوت، یہ طاغوت لفظ اور ہے، ٹھیک ہے۔ طاغوت میں بھی اسی کے معنی کروں گا تاکہ سب تک پہنچ جائے۔ اللہ کے مقابلے میں طاغوت ہے، اور اللہ کی ذات یہ ہے کہ جو نور میں لے کر آتی ہے، ذات ظلمتوں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر، کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے کہ جو مومنین کو ظلمتوں سے نکال کر ایمان میں، روشنی میں لے کر آتا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ شے، اب اس کا معنی کرنے جا رہا ہوں، سب توجہ فرمائیں۔ طاغوت ہر وہ شے جو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کسی دوسرے راستے پر لے جائے اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ طغیان سے ہے، یعنی تجاوز، اپنے حد سے بڑھ جانا۔ واضح ہو گیا جملہ مولانا صاحب؟ یعنی جملے آپ محسوس کیجیے، طاغوت طغیان سے ہے، یعنی اپنی حد سے بڑھ جانے کا نام ہے۔ ہر وہ ذات، آپ غور کیجیے گا، ہر وہ ذات جو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کسی دوسرے راستے پہ لے جائے وہ طاغوت ہے۔ تو بس اب طاغوت کسے کہا جائے گا؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے ہٹا کر، جو نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے جائے وہ طاغوت ہے۔ اب وہ طاغوت انسان کا اپنا ذاتی نفس بھی ہو سکتا ہے، طاغوت انسان کا اپنا ذاتی نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ ظالم بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ظالم حکومتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بطور عطام آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ امریکہ اور اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آج حد یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں پر آل رسول کی نشانیوں کو مٹایا جاتا ہے، آل رسول کے قبروں کی زیارت کو منع کیا جاتا ہے، وہیں پر طاغوت کے آئے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے سے ہٹانا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ ہے طاغوت۔ تو بس عزیزان محترم، ہمارا یہاں پہ رکنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن معنی کو واضح کرنا پڑا۔ اب یہ ہے کہ اللہ ولی ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانا۔ اس کے مقابلے میں کون ہے؟ طاغوت ہے کہ جو روشنیوں سے نکال کر ظلمتوں میں لے جاتا ہے۔ تو بس عزیزوں کہاں ہے کہ ایک ہی ولایت مطلقہ بھی ہے، ولایت حقہ بھی ہے اور ولایت کبریٰ بھی ہے، اور وہ ذات سمٹ کر جس میں آ جاتی ہے حق ولایت، وہ ہے صمد ہونا۔ جو ذات صمد ہوگی، ہر لحاظ سے بے نیاز ہوگی، اسی کے لیے، اور پھر اسی اعتبار سے عرض کیا ہے کہ اللہ ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ ہے، تم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ فقط اللہ کی ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ غنی یعنی بے نیاز، حمید جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو، لائق حمد ہو۔ تو عزیزان محترم، تم سب کے ساتھ
ما سوى اللہ. غور کیجیے گا, بہت ہی سسپینس میں لا کے جملہ کہنے جا رہا ہوں اور توجہ فرمائیے گا. وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے, جو سوچ سکتے ہیں, فرشتے ہوں, نبی ہوں, زمین ہو, آسمان ہوں, اولیاء ہوں, اوصیاء ہوں, سب کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے انتم الفقراء, تم سب کے سب فقیر ہو. لیکن ایسے فقیر نہیں ہو کہ ہر دروازے پہ چلے جاؤ. اللہ, اس چیز کا میں حق نہیں دیتا تمہیں کہ تم کسی دوسرے کے سامنے, غیر کے سامنے ہاتھ جا کر پھیلاؤ. نہیں, میں تمہیں بتا رہا ہوں تم فقیر تو ہو لیکن اللہ کے فقیر ہو. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جن ذاتوں کو ہم نے مانا ہے وہ اس اعتبار سے یہ ہے. اچھا, یہ جملہ خطرناک کہنے جا رہا ہوں, ذرا سمجھ کے لیجیے گا. وہ یہ ہے کہ ہر ذات ضرورت مند ہے, ہر ذات, کیونکہ اللہ کی طرف فقیر ہے نا. تو جب ہر ذات فقیر بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ اہل بیت المستعان جن سے آپ سب کچھ مانگتے ہیں نا وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہے. جملہ خطرناک ہے. جن سے ہم سب کچھ مانگتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے, لیکن ہماری طرح نہیں, ہماری طرح نہیں. ہم در سے جا کر مانگتے ہیں, وہ اس سے مانگتے ہیں جو سب کو دینے والا ہے. اور ہم سے زیادہ ضرورت مند کس طرح سے ہے, بس اسی جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا اور بات کو یہاں پر روک دوں گا. ہم سے زیادہ ضرورت مند کیوں کہہ رہے ہیں, اس کی سادہ سی مثال ہوگا تو واضح ہو جائے گا. آپ تصور کیجیے ایک پیالہ ہے, چھوٹا سا پیالہ, اس میں پانی کتنا چاہیے, بڑا سا پانی آدھا کلو بھی اگر ڈالیں گے پیالہ, تصور کریں آدھا کلو کا پیالہ ہے, آپ نے آدھا کلو پانی ڈالا فل ہو گیا. متوجہ ہو, اگر جگ ہے تو اس کے اندر فرض کریں 2 کلو پانی ڈالیں گے وہ فل ہو جائے گا. آپ اسی طرح سے تھوڑا سا ظرف بڑھا دیجیے. یعنی جس طرح سے آپ ظرف کو بڑھاتے چلے جائیں گے اس ظرف کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں, اس ظرف کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی. میں نے عرض کیا اگر کپ ہے تو اس کے اندر ایک پاؤ کافی ہے, جگ ہے تو 2 کلو کافی ہے, اگر اس کا بڑا برتن ہے تو اس کے اندر 5 کلو 10 کلو بلحاظ ایک تعداد میں بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن آپ سے پوچھا جائے سمندر کو کتنی ضرورت ہے, سمندر کو پانی کی کتنی ضرورت ہے, بھائیو جتنا بڑا سمندر ہے اتنے ہی پانی کی ضرورت ہے. اب وہ جملہ سمجھ میں آئے گا, اہل بیت کیوں کر اللہ کے ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس کی بات کے اس امر کی وجہ سے کہ وہ ہم سے بڑا ظرف رکھتے ہیں. جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی. اور پھر جب ظرف جتنا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو عطا کیا جاتا ہے نا. اب تو آپ کو جھوٹ جانا چاہیے. میں اچھے کا قیمتی جملہ کہہ گیا ہوں, کس نے توجہ کی بھائی جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی اس کو عطا کیا جاتا ہے. آپ ایک کپ کے اندر 5 کلو دودھ ڈالیں گے, آپ سے سوال ہے جو نہیں بولنا شاید کو ڈال سکتے ہیں بھائی, کسی کے حالت میں نہیں ہے. آپ جتنے بھی کریم ہو, جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو, لیکن اس کم ظرف کے اندر وہ نہیں, ظرفیت ہی نہیں ہے. تو آپ ایک کپ کے اندر آپ 2 کلو 3 کلو آپ دودھ نہیں ڈال سکتے. جگ کے اندر آپ 1 من دودھ نہیں ڈال سکتے. اور میں کیسے واضح دوں عزیزان محترم, جتنا ظرف ہوگا اتنا ہی اس کے اندر آئے گا. آپ پہچانو اہل بیت کو, ان کا ظرف کتنا بلند تھا, جتنا ان کا ظرف بلند تھا اتنا ہی اللہ نے ان کو عطا کیا. تو بس میں نے اپنے موضوع کے ساتھ آخری جملہ آج کی تقریر کا دینے جا رہا ہوں. اللہ اتنی ذات میں وہ قادر مطلق تھا, وہ علیم تھا, وہ خالق تھا, وہ مالک تھا, وہ سمد تھا, وہ حلیم تھا. اللہ تعالیٰ کی وہ جو صفات تھی, اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں کامل و اکمل تھا. یہ سب اتنا پاکیزہ تھے, اللہ عطا کرتا گیا, یہ لیتے گئے.
اللہ کی ذات جزاک اللہ مولانا السلام علیکم. دیکھیں لفظ کتنا خطرناک تھا، لیکن بعض دفعہ یہی بھی ہوتا ہے کہ نہ سمجھتے ہوئے بھی کبھی کبھی ہم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. پہلا جملہ سمجھ کر تو ایسے لگتا ہے جیسے مولانا صاحب سعودی عرب سے آئے ہیں، لیکن آخری جملہ سننے کے بعد پھر پتہ چلا کہ مولانا صاحب ایران سے آئے ہیں. کیونکہ ایمان کا یہی تو مسئلہ ہے، علاقوں میں ایمان نہیں تقسیم ہوتا، ظرفوں میں تقسیم ہوتا ہے. کیونکہ جہاں کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو. جناب فضہ کے بارے میں کیا ہے جناب فضہ مدینے کے رہنے والی نہیں تھی، نہ مکہ کے رہنے والی تھی، حتیٰ کہ حجاز کے رہنے والی بھی نہیں تھی. لیکن جب ان کے دروازے پر آئی تو روایات بھی یہ ملتا ہے کہ جناب فضہ جب بھی گفتگو کرتی تھی قرآن کی آیتوں سے کرتی تھی. آپ کو پتا چلا کہ علاقوں میں دین ایمان نہیں بڑھتا، وہ ایک خاص تعلق ہے، چاہے وہ حبش کی کیوں نہ ہو، لیکن تعلق قائم کیا تو قرآن کی معلمہ بن گئی، قرآن کی عالمہ بن گئی. اور نہ جانے کتنے لوگ پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے رہے. اب ایسی بات کیا ہے، پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے رہے لیکن 40 سال تک سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے. تو یہ تو اپنے استعداد کی بات ہے، استعداد کی بات ہے. تو عزیزان محترم یہ ہے کہ جتنا ظرف بلند ہوگا، جتنا ظرف پاکیزہ ہوگا، اتنا ہی اس کو عطا ہوگا. تو بس وہ ذات جب ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے اور وہ ولایت کبریٰ رکھتی ہے تو بس اس ذات نے ولایت کبریٰ کو منتقل کیا ہے. اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ وہ ولایت کبریٰ کس کو منتقل ہوئی ہے. یہاں تک بات ہوگی نا واضح. اصل نتیجے پر ہم پہنچنا ہے کیونکہ 2 تقریریں باقی بچی ہیں. اللہ ولایت کبریٰ رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حق حاصل ولایت کبریٰ کا نہیں ہے، کسی کے پاس ولایت کبریٰ نہیں ہے. اب جس کے پاس بھی آئے گی وہ اللہ کے اذن سے آئے گی، اللہ کی اجازت سے آئے گی، اللہ کے ارادے سے آئے گی. اب جا کر دیکھو اور ڈھونڈو اور قرآن سے ڈھونڈو. قرآن سے بات کوئی آپ کے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس بات کو بیان کر سکے. قرآن سے ڈھونڈو کہ ولایت کبریٰ اللہ نے کسی کو عطا کی ہے یا نہیں کی. تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے اس کے بعد اس پر گفتگو ہوگی کہ اللہ جب ولایت کبریٰ رکھتا ہے تو اس نے کس کس کو عطا کی ہے. عزیزان محترم آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حدیث کساد عنوان کے تحت، اور بس اشارہ وہاں پہ دیا تھا. مولا حسین خلاصے کے طور پر یہی ہے کہ وہی ولایت کبریٰ رکھنے والوں میں سے، لیکن اسی ولایت کبریٰ کے جو مالک ہیں عزاداروں آج ان پر پانی بند کر دیا گیا. پانی بند کر دیا گیا. یہ مشہور ہے عزاداروں کہ آج پانی 7 محرم گزری ہے نا، کہا جاتا ہے کہ پانی بند کر دیا گیا. لیکن عزاداروں علامہ علی نقوی بہت عظیم مجتہد عالم گزرے ہیں، بزرگ جانتے ہوں گے، آیا کرتے تھے پاکستان میں، بہت مجالس پڑھتے تھے. وہ مجتہد یہ کہتے ہیں کہ 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا، خیام حسینی میں 7 محرم کو پانی ختم ہوا ہے. 7 محرم کو پانی عزاداروں ان کی تحقیق یہ ہے کہتے ہیں کہ 7 محرم کو پانی ختم ہوا کیونکہ 4 محرم کو خیام حسینی دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے تھے. اگر اس کے بعد انہوں نے پانی دینا ہوتا تو کنارے سے ہٹائے کیوں تھے. بس اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پانی 7 کو بند نہیں ہوا، 4 محرم کو بند ہوا. لیکن عزاداروں بہت فرق ہے، میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ ہے کہ بہت فرق ہے بڑوں میں اور چھوٹوں میں بھی. فرق یہ ہے کہ وہاں پر جہاں پر آپ کو عباس نظر آ رہے ہیں، مولا حسین نظر آ رہے ہیں، علی اکبر نظر آ رہے ہیں، یہ سب پیاسے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ننھا سا عسکر بھی پیاسا ہے. جو چھوٹا سا بچہ ہے جو 1 گھنٹہ برداشت پیاس نہیں کر سکتا، وہ بھی 7 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے.
لیکن ہاں آزادارو بس روز عاشورائی میں نے مختصر کیا ہے مجلس کو عزیزان محترم، جب ایک ایک کر کے بنو ہاشم کے نوجوان مقتل میں جانے لگے، ایک مرتبہ وہ آئے کہ جس کو دیکھ کر میرے مولا حسین نے جملہ کہا، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے لال مولا آپ کا قصہ قبول کرے۔ عزادارو میں ایک نفسیاتی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ 2 یا 3 راستے پہ مہمان ہیں ہمارے مولا، آپ نے اس سے پہلے گریا جیسے کیا اور آپ کا گریا قبول کرے۔ ان راتوں کی اہمیت کو پہچانو، اگر نہ سمجھ میں آئے تو جا کر کوئی ام لیلا سے راتوں کا قدر پوچھے، کوئی روحان سے راتوں کی قدر پوچھے، کوئی فرما سے پوچھے جن کے بچے اب 2 یا 3 دن کے مہمان ہیں۔ جزاؤکم ربکم خیر جزا۔ بس میں نے عزاداروں مختصر کیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آئے، کہا بابا جان ہم کو مقتل کی اجازت دیجیے۔ مقتل کی عزاداروں کوئی بھی باپ اپنے بچے کو کسی خطرناک جگہ پر جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہائے حسین، ہائے حسین میرے مولا نے مقتل کی اجازت دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سنو گے ایک مرتبہ روایت کے یہ جملے ہیں، ادھر سے علی اکبر کو گھوڑے پر پوری سوار کیا اور ادھر سے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ گواہ رہنا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں خلقن و منطقن و خلقن بے رسول کا، اے میرے اللہ گواہ رہنا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں جو رفتار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ علی اکبر پیغمبر کی شبیہ ہے۔ عزادارو اگر پیغمبر کی شبیہ کو روانہ کرنے کے بعد اللہ کو گواہ بنا کر میرا حسین کہہ رہے ہیں، مولا آپ کا قصہ قبول فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ کننا اذا اشتقنا الیہ، جب بھی مشتاق زیارت پیغمبر ہوتے تھے ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ عزادارو بس میرے مولا ایک دفعہ مقتل میں آئے، جبکہ بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، لیکن جنگ کرتے کرتے ایک جگہ پر ایک دفعہ گم ہو گئے، نظر نہ آئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اما فیضا جاؤ، جا کر ام لیلا سے کہو اپنے بچے کے حق میں دعا کرے، ماں کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کرو۔ اور دعا کیا کی، ایک مرتبہ ام لیلا نے کہا اے بیویوں آؤ میں دعا کرتی ہوں، بیویوں آؤ۔ اب جو بیویاں آئیں ام لیلا نے ہاتھوں کو بڑھا کر یہ جملہ کہا، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے۔ آپ جانتے ہیں اسماعیل کو ذبیحہ کے لیے لے کر گئے لیکن واپس آ گئے، کہا اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرا اکبر واپس پلٹا دے، میرا اکبر واپس پلٹا دے۔ ابھی دعا کے جملے ختم نہ ہوئے تھے کہ اکبر واپس پلٹ کر آئے اور آ کر کہا بابا جان اللہ تاش قد قتل علی، بابا پیاس مار رہی ہے، بابا پیاس مار رہی ہے۔ اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، ارے جوان بیٹا پاؤں سے مانگ بھی کیا رہا ہے، ارے پانی مانگ رہا ہے لیکن باپ اتنا مجبور ہے پانی نہیں دے سکتا۔ کہا میرے لال تو ساتھیے کوثر کا پوتا ہے، کیا وہاں پر سیراب ہوگا۔ عزادارو اس کے بعد علی اکبر میدان میں آئے۔ اب میں وہ ساری جنگ نہیں پڑھتا لیکن عزادارو آپ جو جملے سنتے رہتے ہیں نا، علی اکبر کو نیزہ لگا، علی ٹوٹی، یہ ساری روایتیں اپنی جگہ پر، لیکن میں نے بڑی بڑی کتابوں میں جو روایتیں پڑھی ہیں عزادارو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اور آؤ تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں وہ روایت کیا ہے عزادارو، وہ سنو گے۔ جب ایک مرتبہ علی اکبر زین سے زمین پر آئے، آواز دی کیا بتا ہو ادرکنی، بابا میری مدد کو آئیے، بابا میری مدد کو آئیے۔ اب جو جا کر دیکھا روایت کے جملے ہیں علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ آپ نے عزادارو سن لیا، ارے جو مولا کا عزادار ایک
कर सकता। अली अकबर के जिस्म के टुकड़े किए गए और अली अकबर के टुकड़ों को देखकर बूढ़े बाप ने, रिवायत के जुमले हैं, ही बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे के मुंह पर मुंह रख के एक जुमला कहा, अकबर अल्लाह दुनिया बाद कलामा, अकबर तेरे बाद ये दुनिया अंधेरा है, तेरे बाद अकबर बाबा का जिक्र करो। शहजाद अकबर का ताबूत या हुसैन 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 बंद कर दें।